لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، گزشتہ ہفتے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے اللطیف سے متعلق درس تھا. اللطیف اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ایک عظیم نام ہے. عربی زبان میں اللطف، اس کا معنی کیا ہے، کتنی معانی اس کے اندر آتے ہیں، اور لطفہ کا صلہ جب با سے آتا ہے تو کیا معنی ہوگا، اور لطفہ کا صلہ جب لام سے آتا ہے تو کیا معنی ہوگا، قرآنی آیات سے عربی زبان میں اس کی کتنی معانی آتی ہیں. میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. الحمدللہ گزشتہ جو درس ہے اس میں سن لے سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللطیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں یہ جو نام مذکور ہے وہ آیات اور ایک حدیث مبارکہ حدیث عائشہ صحیح مسلم سے میں نے آپ کے سامنے سنا دیا ہے. آج کے درس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے اللطیف، اس نام سے تعبد جسے ہم کہتے ہیں، بندگی، یعنی اللہ کی بندگی جو ہم کرتے ہیں، اللہ کی عبادت جو ہم کرتے ہیں، اس نام سے اللہ رب العالمین کی کیسے بندگی ہو، کیسے اللہ سے ہمارا تعلق ہو اس نام سے. مثلا دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللطیف جو ہے، ہم زندگی میں محسوس کریں کہ اللہ رب العالمین اللطیف جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الشورى میں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں ایک نام ہے الرزاق. اور میں نے جب تفسیر کی سورۃ الواقعہ کی، اس میں رزاقہ کا معنی میں نے بتایا کہ یہ بہت وسیع معنی میں ہے، صرف کھانے پینے سے تعلق نہیں رکھتی یہ چیز. تو اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے متعلق لطیف ہے. لطیف یعنی دو چیزوں کا مجموعہ ہے. میں ایک مرتبہ دوہرا دیتا ہوں. اللطیف جب کہتے ہیں، ایک یہ کہ نہایت باریک بینی سے کسی معاملے کو تاڑنا، باخبر ہونا، اور پھر اس مسئلے کو بہت ہی رحم دلی سے، مہربانی سے، حسن کے ساتھ اس کو حل کرنا. جیسے میں نے ایک مثال دیا تھا گزشتہ درس میں، آپ لوگ چونکہ اس میں نہیں تھے تو میں آپ کو بتا دے رہا ہوں. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کہیں پھنس گیا ہے، مطلب یعنی کوئی چیز کانٹے دار درخت میں پھنس گئی ہے، یا کوئی انسان کہیں پھنس گیا ہے لا قدر اللہ. ہم ایک تو اس کا دراسہ کرتے ہیں کہ جو ہے کیسے پھنسا ہے، کیا کچھ ہے، کہاں اس کا ہاتھ چلا گیا ہے، کہاں پیر چلا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. یا اس کا حادثہ جو ہوتا ہے لا قدر اللہ، ایک طبیب، ایک حاذق جو ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک ماہر ڈاکٹر، پہلے اس کا دراسہ کرتا ہے کہ ہوا کیا ہے. ساری چیزیں دیکھ لینے کے بعد پھر نہایت لطف کے ساتھ، نہایت مہربانی کے ساتھ اور بالکل حسن کے ساتھ اس کو انجام دیتا ہے، اس کو ٹھیک ٹھاک کرتا ہے. تو یہی ہے اللطیف. ایک تو باخبر ہو، ظاہر بات ہے اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہمارے مستقبل سے باخبر ہو، ہمارے دائیں بائیں سے باخبر ہو، ہمارے سارے معاملات سے باریک بینی کے ساتھ اس کا جائزہ لے، اور پھر جو ہے اللہ رب العالمین اس معاملے کو ہمارے ساتھ اس طرح سے ٹھیک ٹھاک کرے کہ جو ہے اس کا ہمیں شعور بھی نہ ہو. تو یہ اللطیف ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. انسان کی آپ آمدنی دیکھیں، کسی کی زیادہ، کسی کی کم، کسی کو صحت کا مسئلہ، کسی کو جو ہے مالیات کا مسئلہ، کسی کو گھر کے دیگر امور کا مسئلہ، وغیرہ وغیرہ. اگر آپ معاشرے کے میں 50 گھر ہیں تو 50 گھروں کے 50 مسائل آپ دیکھ سکتے ہیں. مسائل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کی زندگی سے کچھ مسائل جڑے ہوئے رہتے ہیں، لیکن ہر انسان دیکھیے روزانہ کھا ہی رہا ہے، روزانہ سو ہی رہا ہے، روزانہ چل پھر رہا ہے، روزانہ اپنے سارے معاملات انجام دے رہا ہے. یعنی کتنی باریکی کے ساتھ ایک 60 سال کی زندگی اللہ نے اسے دی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے سب چیزیں 60 سال تک فراہم کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہر چیز پوری باریکی کے ساتھ، اس کی صحت ہو، اس کی بینائی ہو، اس کے چبانے کی طاقت ہو، اس کے زبان کا ذائقہ ہو، چلنے پھرنے کی طاقت ہو، اس کے داخلی مسائل ہو، اس کے خارجی مسائل ہو، اس کے اقربا سے جڑے ہوئے، اس کے تعلیم تعلم سے، اس کی تجارت سے، سفر سے، سبھی امور سے جڑے ہوئے چیزیں 60 سال بہرحال انسان اپنی زندگی نکالتا ہے. اللہ لطیف بعبادہ.
یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ رب العالمین اپنی ان امور کو جو انجام دیتا ہے القوی ہے رب العالمین. ایک الضعیف جو پہلے سے ہی خود سے ضعیف ہو، چاہے ضعیف جسمانی ہو کمزور، چاہے کمزور وہ مالی اعتبار سے ہو، چاہے وہ کمزور طاقت کے اعتبار سے، اثر و رسوخ کے اعتبار سے، چاہے وہ کمزور کرسی کے اعتبار سے ہو، وہ کس کی مدد کیا کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے القوی ہے. اللہ رب العالمین کا فیصلہ، اس کی طاقت، اس کا معاملہ سب پر غالب ہے. العزیز زبردست ہے رب العالمین. تو دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. انسان کی زندگی کو آپ دیکھو، یعنی ماں کے پیٹ سے لے کر کے اس کی ولادت ہوتی ہے، اس کی تدفین تک، یعنی کتنی نہایت لطافت سے اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو نکالتے ہیں. سبحان اللہ العظیم، یہ حیران کن بات ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الحج کے بالکل اواخر میں، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ ان اللہ لطیف خبیر. اللہ نے کہا کیا تم دیکھتے نہیں آسمان سے بارش برسائی جاتی ہے، آسمان سے پانی آتا ہے اور ایک مردہ زمین دیکھتے دیکھتے ہری بھری ہو جاتی ہے. کیا یہ مطلب یعنی ایک منٹ کا مسئلہ ہے؟ بارش ایسے پڑی اور ہریالی دکھائی دی؟ نہیں، کتنی مطلب باریکی کے ساتھ، یعنی زمین کے اندرون کیا کچھ ہوتا ہوگا. جو دانا ڈالا جاتا ہے اس دانے سے متعلق کتنی باریکی کے ساتھ اس کو دھیرے دھیرے پروان چڑھایا جاتا ہے، کیسے وہ دھیرے دھیرے آگے نکلتا ہے وہ معاملہ. سمجھ رہے کتنے مرحلے کے بعد جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا تصاویر میں کہ جو ہے انسان کھانا کھاتا ہے اور اس کو جو ہے کچرے میں ڈال دیتا ہے، بہت کچھ کھانے پینے کی چیزیں. لوگوں نے اس کو جو ہے لوگوں کو ابھارنے کے لیے بتایا کہ جو ہے پہلے دانا ڈالا جاتا ہے، پھر یہ کسان کیا سے کیا کچھ کرتا ہے، پھر جا کر کے وہ ہوتا ہے، پھر جا کر کے کھانا بنتا ہے، پھر جا کر کے انسان سے پکاتا ہے وغیرہ. اسی لیے آپ دیکھو نا، ہندوستان کے اگر ہم ملک کی بات کرتے ہیں، سارے ممالک یہی بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دو طرح کے لوگوں سے اپنا ملک قائم ہے، ایک جوان سے ایک کسان سے. سمجھ رہے اس بات کو؟ اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالی لطیف ہے. یعنی ہم ایک انسان کو، ایک کسان کو، ایک جوان کو یہاں کی رعایا انہیں ایک خدا کا درجہ دے دی رہی ہے. سبحان اللہ، ان پر منحصر ہے سمجھتے ہیں یہ ملک. اللہ سبحانہ و تعالی الرزاق ہے، اللطیف ہے اللہ رب العالمین. یعنی ایک انسان کے معاملات کو کیسے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نہایت لطافت سے وہ چیز فراہم کرتا ہے، اس کو کتنی باریکی کے ساتھ، کتنے مراحل اس پہ آتے ہیں، انسان کو اس کا شعور ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا چونکہ تعارف نہیں ہے، اس لیے ہم ظاہری اسباب کے تحت اسی کو اصل سمجھتے ہیں. یہ بہت بنیادی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اللطیف ہے. آپ دیکھو یعنی غور طلب بات ہے. اللہ رب العالمین نے لقمان، ان کا قصہ بیان کیا. انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، سورۃ لقمان کی آیت ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. انسان کوئی بھی معاملہ کرتا ہے، ہم انسان ایک 24 گھنٹے میں ہم بہت کچھ معاملے انجام دے لیتے ہیں. اگر میں اور آپ اپنا حساب لے کر کے بیٹھے کہ پچھلے 24 گھنٹے سے میں نے کیا کیا، ہماری پوری کاروائی 1 گھنٹے کی بنتی ہے. ہمارا موٹا موٹا حساب. باریکی سے کچھ کرنا چاہیں تو 2 گھنٹے کی ہماری کاروائی نکلے گی. بقیہ 22 گھنٹے ہمارے نکل ہی جاتے ہیں، ہم کو پتا نہیں ہم نے کیا کیا. آدھا گھنٹہ ہم کہاں کھڑے تھے، کیا کچھ کیا باتیں کی، کون بتا سکتے ہیں؟ کوئی بھی بات نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی یعنی پل پل، لمحہ لمحہ. کیوں؟ اللہ لطیف ہے. نہایت باریک بینی سے اللہ رب العالمین ہمارا جائزہ لیتے ہیں. نہایت باریک بینی سے اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں علم رکھتے ہیں. کوئی دقیقہ اسے چھوٹتا نہیں، فوت نہیں ہوتا ہے، کوئی سیکنڈ فوت نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے انہوں نے کہا کہ ان اللہ لطیف، جو تمہاری باریکیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہیں، جو تمہارے ظاہری امور ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے جو انہوں نے کہی. یعنی انسان کی روزی روٹی، انسان کے مسائل، انسان کے معاملات جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، اللہ رب العالمین اس انداز میں اس کو انجام دیتے ہیں، وہ چیز ہم تک پہنچتی ہے. ایک چھوٹی سی بات، اس دنیا میں اس دور میں پچھلے دور میں تو اور زیادہ گمبھیر چیز تھی وہ. اس دور میں بھی دیکھو آپ، یعنی سمندری راستے سے انسان کی کتنی چیزیں ایک ملک سے دوسرے ملک کو پہنچائی جاتی ہیں. کپڑے، غذا، لوگ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں چلی جاتی ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک کو. یعنی اس کے لیے کتنا بندوبست، کتنا اہتمام کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کو پہنچائی جاتی ہے، کتنی باریکی کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں اللطف. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان کی بات نہیں ہے نبی، ہمارے اکیلے کی. خود انسان کتنے ہیں، جانور کتنے ہیں، مچھلیاں کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، چھوٹے موٹے حشرات کیڑے کتنے ہیں، یہ درخت کیسے کتنے ہیں. اللہ اکبر.
سمندر کا ایک قطرہ کیسے ہے، یعنی سب کے بارے میں رب العالمین نہایت لطف کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ انجام دے رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، آسان معاملہ نہیں. پوری کائنات سے متعلق اتنی خبر، اتنے لطف کے ساتھ، اتنی لطافت کے ساتھ، باریکی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ انجام دینا آسان چیز نہیں ہے. سبحان اللہ العظیم. ہم دیکھتے ہیں جغرافیہ چینل وغیرہ میں، آپ دیکھو جانور کیسے اپنے بچوں کو جنم دیتے ہیں، وہ اسی کو کہتے ہیں اللطف، یعنی نہایت حسن کے ساتھ ایک مشکل چیز کو دھیرے 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 آسانی کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے، پھر اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، پھر وہ خود کفیل بنتا ہے وہ. سبحان اللہ. تو یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم اللطیف میں آتے ہیں. اللطف کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے، جیسے کہ میں نے گزشتہ درس میں ساری تفصیلات بتا دی ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہایت مہربان، یعنی جو مشکل مسئلہ ہے، جو پریشان کن چیز ہوتی ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہایت لطف کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس کو آسانی سے حل کرتے ہیں. یعنی لطف میں ایک چیز کا جائزہ لینا، مکمل دراسہ کر لینا، اس کا مکمل جائزہ لے لینا، اور اس کو لطف کے ساتھ، حسن کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اسے حل کرنا، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. دیکھو اہل علم کہتے ہیں، میں آپ کو ضمن بات بتا رہا ہوں، اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو آیات ہیں، سیاق سے جب اس کا معنی اگر آپ جوڑ کے پیش کریں تو کچھ جگہوں پر بہت آسانی سے پیش کر دے سکتے ہیں. جیسے اللہ نے کہا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان اللہ یحب المحسنین، اس سے پہلے کہا وَأَحْسِنُوا. تو دونوں میں ربط کتنا آسان ہے، سمجھنا کتنا آسان ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں، جیسے فرقان میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الفرقان میں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. تو ہادین و نصیرہ کا اس آیت کریمہ سے کیا تعلق ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ بہت مہنگی چیز ہے، اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، بہت غور و فکر کی. تو یہ بات جیسے وَلَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَكُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. تو عذاب علیم، عذاب مہین، عذاب عظیم، عذاب کے ساتھ جو دیگر صفات آ رہی ہیں، وہ دیگر صفات وہ کون سا جرم ہے پیچھے جو اس جرم کے لیے علیم کا لفظ آ رہا ہے، اس جرم کے لیے مہین کا لفظ آ رہا ہے، اس جرم کے لیے یہ لفظ آ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اتخذوها ہزوا ولہم عذاب مہین. اللہ کی آیتوں کو انہوں نے کھیل مذاق بنا لیا، ہلکا بنا لیا، ان کو بھی ایسی ذلیل کیا جائے گا، ولہم عذاب مہین. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو یہ چیز بڑی باریک ہوتی ہے کہ جو ظاہر میں ہمیں جوڑ اور ربط نظر نہیں آتا ہے، ظاہر میں اس کو ربط دینا، یہ بہت ایک فقہ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، توفیق کی ضرورت ہے. یہ بات میں کیوں بتایا آپ کو؟ مثلا ایک آیت کریمہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں بیان فرمایا، جو ازواج مطہرات کا جو قصہ ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یعنی آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی جو وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے آیات قرآن مجید اور حدیث مبارکہ، یہ جو آپ کے گھر میں وحی کے طور پر جو نازل کیا جا رہا ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس کو یاد کریں. اللہ نے کہا ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تعالیٰ لطیف خبیر ہے. اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کے متعدد اہل علم نے کئی ایک باتیں کہی ہیں. اہل علم کہتے ہیں کہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لطیف ہے، نہیں اس کا لطف ہے. جیسے ابن کثیر نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نبی کے گھر میں رکھا ہے، جس گھر میں وحی نازل ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ خبیر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ نبی کے لیے کس کو بیوی بنانا چاہیے. یہ ایک ابن کثیر نے کہا، دیگر اصحاب علم نے دیگر باتیں، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان دو ناموں کا اس آیت کریمہ میں جو پیغام ہے اس سے ربط کیا ہے. یہ ایک بات واقعی سوچنے کی بات ہے. سبحان اللہ. بہرحال میں آخر میں ایک قصہ سنا دیتا ہوں. اللہ رب العالمین اللطیف ہیں کس طرح سے. یہ بھلے ہی میں ایک نبی کا قصہ سنا رہا ہوں، لیکن یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر شخص اپنی زندگی میں غور کرے. ہر شخص، میں بھی اپنی زندگی میں غور کروں. یہ درس سے اٹھ کر کے بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ بات. میں بھی اپنی زندگی میں غور کروں، آپ بھی اپنی زندگی میں غور کیجیے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام، ان کی زندگی، ان کا جو قصہ ہے، یعنی سبحان اللہ، آپ دیکھو کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا غور کیجیے. آپ یوسف علیہ السلام بالکل بھری جوانی میں ہیں، ابھی 20 سال کی عمر آپ کی نہیں ہوئی ہے. آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. ایک شخص نے کہا ان کے بھائیوں میں سے کہ یوسف کو قتل مت کرو، ان کو کسی گڑھے میں ڈال دو، کسی کنویں میں ڈال دو. ان کو ایک ایسے کنویں میں جس میں پانی کم ہو، جہاں بس ایک گڑھا جسے بولتے ہیں، اس میں ڈال دو ان کو، تاکہ کوئی مسافر آئے تو ان کو لے کے چلے جائیں یہاں سے. بہرحال قصہ ہم سے ختم ہو جائے ان سے.
ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں ان کو کچھ کرنا ہی ہے تو قتل مت کرو، ایسا کرو، یہ مانا اس کا۔ اب اس منظر کو آپ سامنے رکھو، سگے بھائیوں نے ایک باپ کی اولاد ہیں، انہوں نے اپنے بھائی کو، ایک انسان کو، بھائی ایک جانور کو، ایک بلی کو، ایک کتے کو بھی آپ کو ڈال کے جائیں، یعنی کتنا سخت دل رہے گا، سمجھ رہے اس بات کو؟ ایک انسان کا رہے گا ایسا دل، ایک جماعت اس پر جو ہے مطلب قائم رہتی ہے، سب کے دل کتنے سخت ہیں، اندازہ لگائیے آپ، یہ معمولی بات نہیں ہے نا۔ یعنی 10 لوگ مل کر کے ایک آدمی کو، جیسے موب لیجیے جسے بولتے ہیں، 10 لوگ مل کے ایک آدمی کو جان سے مار دے رہے، بھئی ایک آدمی بھی اس میں رحم دل نہیں ہے، سب کے سب ایسے ہی ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ سب کے سب مل کر کے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیں، اس منظر کو سامنے رکھو، دیکھنے کو بہت بھیانک منظر ہے۔ آگے بڑھی، ایک قافلہ آیا اور آ کر کے کہا کہ یا بشرا ھذا غلام واسروہ بضاعہ واللہ علیم بما یفعلون۔ ہمارے جو مشاہدین ہیں، وہ میں جتنی بھی آیتیں پڑھ رہا ہوں پورے سورہ یوسف کی، کیونکہ یہ قصہ ایک ہی جگہ پر ہے۔ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین یا بشرا ھذا غلام واسروہ بضاعہ، یعنی ایک آزاد گھرانے کے لڑکے کو انہوں نے واسروہ بضاعہ، اسرہ کے معنی کیا ہے؟ چھپانا، بضاعۃ سامان، یعنی یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں انسان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ بازار میں ٹماٹر اور پیاز کی طرح انسان بیچا جاتا تھا، انسان خریدا جاتا تھا، اس کی قیمت لگتی تھی، یہ اس دور کی بات ہے۔ کہا کہ وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً، اس کو انہوں نے ایک سامان کے طور پر چھپا کے رکھا، جیسے کسی کو جو کوئی قیمتی موبائل مل جائے وہ چھپا کے رکھے گا نا بیچنے کے لیے کہیں جا کر، تو اس طرح سے بضاعہ کا لفظ قرآن نے، یعنی انہوں نے اس کو ایک اٹھایا، کیوں انہوں نے اس وجہ سے نہیں اٹھایا کہ ہمیں جو ہے مطلب یعنی انسان ہے بھائی اس کی جان بچائے، نہیں، کہا کہ وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً، ایک سامان کے طور پر۔ تو آپ دیکھیں یہ بھی منظر کتنا بھیانک ہے، اٹھایا گیا ضرور لیکن نیت دیکھیں ان کی کیا ہے۔ ایک آزاد گھرانے کے ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ کتنا برا سلوک ہو رہا ہے، پھر وہاں سے آپ کو بیچا گیا، اور خریدنے والا کوئی عام انسان نہیں تھا، عزیز مصر ایک بادشاہ خریدا، لیکن اس کے گھر میں ایک بے داغ جوانی رکھنے والا نوجوان اور ایک اللہ سے ڈرنے والا انسان، اس کے ساتھ ایک عورت نے کیا ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسها وغلقت الابواب وقالت هيت لك، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیے کتنا درد بھرا منظر ہے، ایک عورت کے ساتھ ایک مرد اس کی عزت لوٹنے کے لیے جاتا ہے، اس کا کوئی غم گسار نہیں ہے، اس عورت پہ کتنا ترس آتا ہے دیکھ کر کے، لیکن ایک مرد نہیں ہے بلکہ انہیں ایک مملوک، ایک غلام بنا کے رکھا گیا ہے۔ وغلقت الابواب، ایک نہیں سبھی دروازے اس نے دھیرے دھیرے کر کے بند کر دی، کہیں جا نہیں سکتے ہیں، اور یہ عزیز مصر کی عورت ہے، اور آپ کو ظاہری اعتبار سے مملوک بنایا گیا ہے۔ آپ باوجود اس کے معصوم ہیں، گھر کے لوگوں نے بھی گواہی دی، خود آپ کا لباس اس کا شاہد تھا، خود اس نے اقرار کیا، بادشاہ نے کہا کہ جو ہے تجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی اس عورت نے کیا کہا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، میں جو کہتی ہوں اگر یہ اس پر پورے نہیں اترتے ہیں تو میں انہیں قید خانے میں ڈال دوں گی، جیل میں ڈالنا پڑا۔ اس منظر کو آپ سامنے رکھو، کتنا عجیب و غریب منظر ہے، سمجھ رہے اس بات کو؟ آپ قید خانے میں تھے، کہا کہ قال ربی السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، وہ جو مجھے بدکاری کی طرف بلا رہی ہے اس سے بہتر مجھے جیل جانا پسند ہے۔ آپ جیل میں تھے آپ، اور ایک زمانہ تھے، کتنا زمانہ تھے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا طویل زمانہ تھا، کتنی طویل مدت تھی وہ۔ ایک وقت آیا کہ جیل کے جو 2 ساتھی تھے جنہوں نے آپ کے پاس خواب کی تعبیر پوچھا اور آپ نے خواب کی تعبیر بتائی، وقال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان فلبث في السجن بضع سنين۔ ان دونوں میں سے ایک جس کو نجات ملنے والی تھی خواب کی تعبیر کے نتیجے میں باذن اللہ تعالی، اس کو کہا کہ دیکھو جب تم جائیں گے تو عزیز مصر سے میرا ذکر کرنا، اور وہ بھول گیا، وہ بادشاہ کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ وہ قرآن نے کہا فلبث في السجن بضع سنين، پھر 5 سال جیل میں تھے۔ سبحان اللہ، تو پہلے کی مدت کتنی رہی ہوگی؟ 5 سال تو یوں ہی جیل میں تھے، اسے اس کی بھولنے کی وجہ سے۔ اس منظر کو آپ سامنے رکھو، کتنا عجیب و غریب منظر ہے۔ بہرحال حالات بدلے باذن اللہ تعالی، آپ عزیز مصر بنے،
آپ نے اناج اکٹھا کیا. میں بہت ہی اختصار سے بتا رہا ہوں آپ کو اس قصے کو. جب اخوان یوسف علیہ السلام کے بھائی کھانا لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے آئے، وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. آپ نے اپنے ان بھائیوں کو دیکھا تو آپ نے پہچان لیا، لیکن ان کو کہاں گمان کہ بھی میرا بھائی عزیز مصر بن جائے گا جسے ہم نے کوئی ملا کے گئے تھے. وهم له منکرون، ان کے لیے وہ نکرہ لیکن ان کے لیے وہ معرفہ. انہوں نے تو ان کو دیکھ کر کے پہچان لیا. اب غور طلب بات کیا ہے، اس منظر کو سامنے رکھو، دل کیسا رہا ہوگا. اللہ اکبر. اتنا ہی نہیں، انہوں نے ان کے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنا چاہا تاکہ ایک حکمت کے تحت، تاکہ یعقوب تک وہ بات پہنچے علیہ السلام، تاکہ وہ آئے ہمارے پاس. لیکن ایک جو ظاہری اعتبار سے انہوں نے اپنا جو سامان، ان کے سامان میں بادشاہ کا جو 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 کیا کہتے ہیں اس کو، سوا الملک، جو آلہ تھا جس کے ذریعے سے اناج ڈالا جاتا ہے، وہ ان کے سامان میں ڈال دیا گیا تھا. ان کے بھائیوں نے کیا کہا، قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. اگر اس نے چوری کی ہے تو ان کے بڑے بھائی نے بھی ایک زمانے میں چوری کی ہے. سبحان اللہ. ان کے منہ پہ کہا جا رہا ہے، ان کے منہ پہ. چھوٹی بات میں بڑی بات ہے، بتائیے. فاصرها يوسف في نفسه. یوسف علیہ السلام نے اس معاملے کو واضح تک ہونے نہیں دیا کہ میں ہی ہوں یوسف جسے آپ کہہ رہے ہیں. یہ بات اتنا چھپا کے رکھا، صرف اتنا کہہ دیا کہ واللہ اعلم بما تصفون. اللہ بہتر جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں مرحلہ بمرحلہ کیا صورتحال ہے. لیکن ایک دن وہ بھی آیا، اللہ رب العالمین نے کہا وَدَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. اس پوری کارکردگی کو کیا کہا، ان ربی لطیف لما یشاء. سبحان اللہ. یعنی دیکھ رہے ہیں آپ، ہر منظر، ہر مرحلہ دل پھاڑ دینے والا ہے. ہر مرحلے کو پڑھیں گے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. ہر مرحلے کو پڑھیں گے آدمی مطلب بے ساختہ رو دے گا. لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کیسے کروائے، مجھے کنویں میں ڈالا گیا، مجھے کنویں سے نکال کے بیچا گیا، مجھے جس نے خریدا مجھے اس نے میری عزت پر حملہ کیا، مجھے جیل میں ڈالا گیا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے بھائیوں نے مجھے آج تک بھی چور سمجھا، مجھے یہ کیا، میرے ساتھ وہ سمجھا، کیا کچھ نہیں کہا میرے بارے میں. سب کچھ ہونے کے باوجود کیا کہا، جو آج کا منظر ہے، ان ربی لطیف لما یشاء. آج ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں، کئی بڑے حادثات ہوتے ہیں، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، عزیز و اقارب ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. کبھی کبھار بھائی بچھڑ جاتے ہیں. کبھی فیملی کا کوئی آدمی کہیں نکل کے چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چل جاتا ہے. کبھی کسی کا ہاتھ پیر ٹوٹ جاتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، مالی اعتبار سے بہت کچھ نقصان ہو جاتا ہے. لیکن اپنے رب کے تعلق سے حسن ظن رکھنا کہ ان ربی لطیف لما یشاء، یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ یوسف علیہ السلام نے سارے معاملات کو ایک لفظ میں اپنے رب کا تعارف کروایا کہ ان ربی لطیف، میرا رب لطیف ہے. یعنی ہمیں ہر آنے والے مرحلے کی خبر نہیں ہے. آج یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا، کتنے بڑے الفاظ. ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، کتنی بڑی باتیں ہیں. لیکن یہ جس دن کنویں میں ڈالا گیا اس دن کوئی بتا سکتا ہے، جس دن ان کو خریدا گیا اس دن کوئی بتا سکتا ہے، قید خانے میں کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ بات صرف ایک قصہ نہیں ہے، یہ بات جو ہے نا ضرورت کب پڑتی، جب ہم درس دے کر کے اٹھتے ہیں نا، تب ہمیں سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ میری زندگی میں کیسا معاملہ ہو رہا ہے، کیا ترتیب چل رہی ہے میری زندگی سے. آج جس صورتحال میں ہم یہ کہیں کہ ان ربی لطیف لما یشاء، آج اچانک کوئی میرے ساتھ معاملہ آیا، مجھے کہنا چاہیے، نہیں میں درس کی بات نہیں کر رہا ہوں، واللہ اللہ کی قسم، مجھے اور آپ کو تبھی ہمارا ایمان ہے، تبھی ہماری جانچ اور پرکھ ہے، تبھی وہی امتحان ہے ہمارا. ہمارے ساتھ کوئی معاملہ آیا فوراً ہم کہیں کہ ان ربی لطیف لما یشاء. ہمیں آگے کی خبر نہیں معلوم ہے، اب جو حادثہ ہوا ہے فی الحال کے حادثے کو رکھ کر کے ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے. ان ربی لطیف یہ کہنا چاہیے. تب جو لذت ملتی ہے نا ایمان کی، کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو حلاوت جو ملتی ہے نا ایمان کی، وہ خود ہی محسوس کرے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ اللہ سب کو نہیں دیتے ہیں. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء الحسنہ کو اللہ پڑھنے سمجھنے اور اپنی زندگی میں لانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا ہماری زندگی میں اثر ہو، اللہ ہمیں سعادت مند بنائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.